السلام علیکم. فیصل ہارون آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور یہ ایسک غامدی لائف کی 6ٹھی ویب کانفرنس ہے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس ویب کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایسک غامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں. اس ایونٹ کے لیے بہت سارے لوگ رجسٹر کرتے ہیں، اور وقت کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ہر کسی کا سوال لائیو لے سکیں. میرے پاس رجسٹرڈ یوزرز کی ایک لسٹ موجود ہے، اور میں رجسٹریشن کی ڈیٹ اور ٹائم کی ترتیب سے آپ لوگوں کو موقع دوں گا کہ آپ اپنے سوال غامدی صاحب کے سامنے رکھ سکیں. اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کا جو نام ایسک غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو. تو زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اپنے نام کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں. موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر، میں اپنے ایک سوال سے ابتدا کرتا ہوں. آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ انسان کا بحیثیت مجموعی ایک جو علمی اور عملی تضاد ہمارے سامنے آتا ہے اس کے حوالے سے. تفصیلی طور پہ تو میں انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں آپ سے اس بارے میں پوچھوں گا، مگر آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سچائی کو انسان بحیثیت مجموعی تمام انسانیت ایک بڑی اعلیٰ قدر مانتی ہے. جھوٹ کو اس کے برخلاف ہم سب برا جانتے ہیں. مگر جب ہم اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کافی دفعہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، کبھی مال و دولت کی خاطر، کبھی کسی چیز سے جان چھڑانے کے لیے. اکثر وہ باتوں کو کبھی بڑا چڑھا کے بتا رہا ہوتا ہے، یا کبھی وہ سفید جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کبھی ایگزیجریشن کر رہا ہوتا ہے. اور یہ کام صرف انفرادی سطح پہ ہی نہیں، مگر یہ کہ اجتماعی سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے شعبوں میں، اداروں میں، ایون اسٹیٹ کے لیول پر بھی اکثر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تاریخ پر جب ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں اپنی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے اسی طرح کے معاملات میں تھوڑا سی اس طرح کے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہوتا ہے. اور یہ کسی ایک خطے تک بھی خاص نہیں ہے، ہر خطے میں کسی نہ کسی لیول پہ یہ کام چل رہا ہوتا ہے. تو میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک انسان کے لیے، مسلمان کی بھی بات نہیں کرتا، ایک انسان کے لیے یہ بات کیوں ضروری ہے کہ وہ ان تضادات کا جائزہ لے، ان کا احاطہ کرے، اور ان کو اپنی شخصیت میں سے ختم کرنے کی صحیح کرے. آپ کے سوال ہی میں جواب بھی چھپا ہوا ہے. یہ مسئلہ کس کو پیدا ہوتا ہے؟ انسان کو پیدا ہوتا ہے. جب بھی کبھی انسانوں کے معاملے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اس میں غور و فکر کی ابتدا خود انسان کے تجزیہ و تحلیل سے کرنی چاہیے. انسان کیا ہے؟ وہ سرتاپا عقل نہیں ہے. اس کے ہاں ہر چیز اخلاقی حدود قیود میں بندھی ہوئی نہیں رہتی. اس کو چند جبلتوں کا پابند کر کے جانوروں کی طرح ایک دائرے میں کام کرنے کی ہدایت نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف یہ بخشا ہے کہ بہت سے متضاد داعیات اس کے اندر رکھے ہیں، اور یہی باعث بنا ہے کہ وہ ایک بڑی آزمائش میں ڈالا جائے. یعنی اس دنیا میں
اگر یہ متضاد داعیات اس کے اندر نہ رکھے جاتے تو آزمائش کا پورا تصور ہی بالکل باطل ہو کے رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کی آزمائش تو نہیں کر رہا، جی انسانوں کو امتحان میں ڈالا ہے، تو اس میں یہ ضروری تھا کہ ان کے اندر متضاد داعیات رکھے جائیں۔ یعنی ایک طرف وہ عقلی طور پر چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، ان کو نہایت زبردست قسم کا حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے، جیسے آنکھیں باز نہیں آتی چیز کو دیکھنے سے، اسی طرح وہ حادثہ اخلاقی بھی اپنے فیصلے پے در پے سناتا رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خواہشیں، اس کے ساتھ آرزوئیں ہیں، اس کے ساتھ شہوت کا داعیہ ہے، اس کے ساتھ جذبات ہیں، یہ سب چیزیں دے دی گئی ہیں انسان کو، تو یہ یورش کرتی ہیں، اور یہ ان کی یورش کے کوئی اوقات مقرر نہیں ہیں، یہ ہر وقت کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی میں گھر میں ہوتا ہوں تب بھی، میں بات کر رہا ہوتا ہوں تب بھی، میں کوئی علمی کام کر رہا ہوتا ہوں تب بھی، میں کاروبار کر رہا ہوتا ہوں تب بھی، میں سیاست کے میدان میں قدم رکھتا ہوں تب بھی، یہ ہمہ وقت ایک معاملہ چل رہا ہے۔ ایسے سمجھیے کہ جس طرح ہمارا دماغ کبھی کام کرنا بند نہیں کرتا، اسی طرح یہ مشین بھی چلتی رہتی ہے۔ اس میں جتنے داعیات موجود ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ان کا سوئچ آف نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کی اگر وہ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کشمکش میں اپنے حادثہ اخلاقی کو مضبوط رکھے اور عقلی طور پر صحیح فیصلے کرے، یعنی یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ جی اگر اللہ تعالیٰ اس کو یہ بتا دے کہ میں نے امتحان ختم کر دیا، کوئی آزمائش نہیں ہے، تم دنیا میں آزاد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا بھی دیں تو خود دنیا بتانے کے لیے تیار نہیں، یعنی وہ بھی اپنے دائرے میں بے شمار پابندیوں کا تقاضا کر رہی ہے۔ ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ انسانوں کو بالکل بگٹوٹ چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ محبوب نظریہ لبرلزم کا نظریہ ہے، لیکن وہ لبرلزم کن دائروں میں ہے؟ زیادہ سے زیادہ بہت چھلانگ لگائی، بہت جس لگائی ہے تو وہ انسان کی انفرادی زندگی کے دائرے میں، جی جہاں تک اس کی کاروباری زندگی ہے، اس کی معاشی زندگی ہے، اس کی سیاسی زندگی ہے، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہاں دسیوں قسم کی چیزیں، بلکہ موجودہ زمانے کا اگر جائزہ لیں تو اس میں اس سطح پر اس دور سے کہیں زیادہ پابندیاں انسان کو قبول کرنا پڑ گئی ہیں جو کبھی قدیم میں وہ قبول کیا کرتا تھا۔ تو یہ دنیا بنی ہی اس قاعدے پر ہے کہ یہاں آپ معرض امتحان میں ہیں، دنیا میں جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بھی امتحان کے ایک مرحلے سے گزر کر نکلتے ہیں، کسی شیر اور کتے کو اس سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ انسان کو اپنی صلاحیتوں کے باب میں، اپنے رویوں کے باب میں، اپنے تعلقات کے باب میں دنیوی نتائج کے لیے بھی ہر وقت یہ امتحان درپیش ہے۔ یعنی میری گھر کے اندر کی زندگی بھی 10 گھنٹے نہیں گزر سکتی اگر میں اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور اپنے عقلی تقاضوں میں توازن پیدا نہ کروں، وہ بھی نہیں گزر سکتی۔ جی تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے زاویے سے دیکھیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے ان تضادات پر قابو پائے؟ اس لیے کہ نہ دنیا میں اچھی زندگی اس کے بغیر بسر کی جا سکتی ہے اور نہ اللہ کے امتحان میں اس کے بغیر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو دونوں ہی پہلوؤں سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اور یہ جائزہ لیں اور احتساب کریں سے ایسے لگتا ہے کہ ایک بار کر کے بیٹھ گئے، نہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو شب و روز کرنا ہوتا ہے، دن رات کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی انقطاع نہیں آتا، یہ آدمی کر کے فارغ ہو کے بیٹھتا ہے اور کوئی جذباتی صورت پیش آ جاتی ہے، کہیں خواہشات کا وفور پیدا ہو جاتا ہے باطن میں، کہیں شہوت زور کرتی ہے، پھر کسی خلاف ورزی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے ہمہ وقت نگران رہنے کا معاملہ ہے. ہمہ وقت نگران رہنے کے اس عمل میں جو چیز انسان کو پابرجا رکھ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو کبھی معطل نہ ہونے دے اور جذبات سے کبھی اپنے آپ کو مغلوب نہ ہونے دے. اگر وہ صرف اتنا کر لے تو یہ نہیں کہ بالکل بچ جائے گا، لیکن پھر بچنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور بچنے کا سلسلہ ہی ہے در حقیقت جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے. ٹھیک ہے. تو جھوٹ، سچ، دیانت، بددیانتی، یہ سب عالمی قدریں، عالمگیر صداقتیں ہیں. ان کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ کیا چیز اپنانے کی ہے اور کیا چیز چھوڑنے کی ہے، لیکن چونکہ اندر ایک کشمکش برپا ہے، اور وہ برپا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ نہ دنیا میں انسان کی صلاحیتیں نکھر کر اس کے لیے عروج کا باعث بنتی ہیں اس امتحان سے گزارے بغیر، نہ آخرت میں بنے گی. تو اس کو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ سچائی کو اختیار کرتا ہے یا جھوٹ کو، دیانت کو اختیار کرتا ہے یا بددیانتی کو. اس میں پاؤں پھسلیں گے بھی، اور جب پاؤں پھسلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد اور توفیق اسی وقت حاصل ہوگی جب انسان وہ کام کرے گا جس کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا، یعنی وہ اپنی طرف سے فیصلہ کرے گا کہ مجھے اس تضاد سے بچنا ہے. یہ علم و عمل کا تضاد ہے. جی جی جی. جب وہ یہ فیصلہ کرے گا تو اللہ بھی مدد کرتا ہے اس کی. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اگلی کسی نشست میں غامدی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ ان چیزوں کا تجزیہ کر کے بتائیں جو محرکات انہوں نے بتائے، خواہشات، جذبات، شہوات وغیرہ. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اب ہم سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے رافیہ خواجہ صاحبہ کا. رافیہ صاحبہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. Can you hear me? جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. غامدی صاحب, please deliberate on this issue. Who are the addressees of Quran? Muslims, people of the book, idolaters? What about the rest of faiths and religion? Atheists, Buddhists, others Quran does not mention or address them. It confines itself to faith in Arabia. It does not mention the eternal faith. What would you say to them? For Quran to be universal, it has to address every faith. اگر مہربانی کر اس کا مجھے جواب تھوڑا سا دے دیجیے. شکریہ. جی بہت شکریہ. دنیا میں کوئی چیز جو انسانوں کو خطاب کرے گی وہ یونیورسل ہو ہی نہیں سکتی، اس کا امکان ہی نہیں ہے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ادیب، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شاعر، یہ ممکن ہی نہیں کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو خطاب کر رہا ہو اور اس خطاب کے ساتھ ایک ایک دنیا کے علاقے، ایک ایک قبیلے، ایک ایک فرد، ایک ایک تہذیب کو اپنے خطاب میں شامل کر لے. یہ ممکن ہی نہیں. انسانوں سے جب بھی بات کی جائے گی تو ہمیشہ جس وقت بات کی جائے گی اور جن لوگوں سے بات کی جائے گی ان کے لحاظ سے بات کی جائے گی. تو قرآن مجید سرزمین عرب میں نازل ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آپ ایک قوم کے فرد تھے، ایک علاقے میں رہتے تھے، آپ کی ایک تہذیب تھی، آپ کی ایک تاریخ تھی، آپ کی قوم کی بھی ایک تاریخ تھی، اور ایک زمانہ تھا جس میں آپ نے یہ سب کیا. یعنی اگر آپ آج سے 1400-1500 سال پہلے کے عرب کا تصور کریں تو اس وقت جو لوگ سامنے موجود ہیں انہی سے بات کی ابتدا ہوگی. اس سے مختلف کوئی طریقہ اگر قرآن اختیار کرتا تو پھر اس کو نہ محمد الرسول اللہ پر نازل ہونا چاہیے تھا، نہ عرب میں نازل ہونا چاہیے تھا. پھر آسمان سے قرآن کی آواز ہر دور میں آتی رہنی چاہیے تھی، اور وہ بھی اگر عالمگیر قسم کی آواز ہوتی تو ایک ہی وقت میں تو دنیا کے ہر قبیلے کو نہیں پہنچائی جا سکتی تھی. تو ادھر کچھ اور کہا جا رہا ہوتا، مجھے کچھ اور کہا جا رہا ہوتا، آپ کو کچھ اور کہا جا رہا ہوتا. تو یہ در حقیقت ایک بالکل باطل غلط مقدمہ ہے جو لوگوں نے قائم کر لیا ہے. اعلیٰ درجے کا ادب، اعلیٰ درجے کا وعظ، اعلیٰ درجے کی تعلیم ہمیشہ مخاطبین کی رعایت سے ہوتی ہے. تو قرآن مجید نے بھی بالکل ایسے ہی کیا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ انسان ہیں، اور انسانوں کا جیسے کہ آج کل کے زمانے میں آپ کے علوم استقراء کرتے ہیں تو سروے کے لیے ایک سیمپل منتخب کرتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے گویا ان کا انتخاب کیا
وہ انسان تھے، ہم سب انسان ہیں. ان کو خطاب کیا، اور ایک پس منظر تھا، ایک زبان تھی، ایک ادب تھا، اس کے محاورے تھے، اس کی تلمیحات تھیں. ان لوگوں کو خطاب کر کے اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا، اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ اب تم باقی دنیا تک یہ پیغام پہنچاؤ. تو ہم جب اعلیٰ ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیشہ اس دور میں جا کے بات کو سمجھتے ہیں. وہ بات تو اس دور ہی میں کہی گئی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے ہدایت کے پہلو سے عالمگیر ہو جاتی ہے. جی. یعنی حضرت یعقوب کی اپنے بچوں کو نصیحت قرآن نقل کرتا ہے، لقمان کی نصیحت نقل کرتا ہے. لقمان نے وہ نصیحت کب کی؟ یعنی نہیں کہا جا سکتا کہ زمانہ قبل مسیح میں کی ہے، کس بستی میں کی ہے وہ بھی نہیں جانتے ہم. یعنی بہت سی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں لیکن کوئی تحقیق نہیں ہے جو حتمی طور پر بتا سکے. وہ جو نصیحت ہے وہ کی تو لقمان نے ہے، جی. اور کی اپنے بیٹوں کو ہے، اور کی بھی ایک خاص زمانے میں ہے، لیکن اس میں عالمگیر صداقتیں بیان ہوئی ہیں. آپ آج بھی شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں تو کیوں آپ کا بڑا شاعر بھی یہ کہہ اٹھتا ہے کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا. جی. وہ کیا اسرار ہیں فطرت کے جو اس نے بیان کیے ہیں؟ وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک عالمگیر سطح پر خطاب کر لیا گیا ہے. کردار ہیں، اسی معاشرے کے کردار ہیں، بلکہ تاریخ کے کردار ہیں. ان کی زبان سے وہ باتیں کہلوائی گئی ہیں اور وہ عالمگیر صداقتیں بن گئی ہیں. تو ایک زندہ کلام جو ایک زمانے میں لوگوں کو متاثر کرے، ان کے دل و دماغ کو تسخیر کرے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے. سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اس وقت جو ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، آج سے 400 سال بعد پیدا ہونے والی دنیا کے اندر جو چیزیں وجود میں آئیں گی، جو نئی نئی ایجادات ہوں گی، کوئی شخص ان کے اجنبی سے نام لے کے ہمارے سامنے گفتگو کرنا شروع کر دے تو ہم اس کو پاگل قرار دیں گے، اس کی بات بے معنی ہو جائے گی. تو اس لیے وہی لوگ مخاطب ہونے چاہیے تھے جو اس وقت موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اس نمونے کو انتخاب کیا اور اس کے بعد عالمگیر صداقتیں اپنے پیغمبر کی زبان سے دیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والوں کو ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے کہ اس میں جس پیغمبر کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ کی، وہ عرب کے لیے خدا کی عدالت تھی اور انسانیت کے لیے قیامت تک خدا کی ہدایت ہے. تو ہدایت ہمیشہ اس طرح حاصل کرتے ہیں. اس میں بدھ مت کا ذکر کیا جاتا تو عرب کہتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کی باتیں کر رہے ہو. جی. شنتو مذہب کا ذکر کیا جاتا تو وہ منہ نوچ لیتے ہیں. تو اس لیے لوگوں سے ہمیشہ خطاب جس زمانے میں کیا جائے، جس دور میں کیا جائے، زندہ بات اسی وقت ہوتی ہے جب ان کی جانی پہچانی چیزوں کا ذکر ہو، انہی کی بنیاد پر ان سے دلیل دی جائے. اور قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ ساری دنیا کا ذکر کرے گا. وہ تو اپنے مخاطبین کے سامنے دلائل رکھ رہا ہے، توحید کے دلائل، آخرت کے دلائل، اعلیٰ اخلاق کے دلائل، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے دلائل. یہ سب عالمگیر صداقتیں ہیں. لیکن یہ بیان جن لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہیں، زبان بھی ان کی ہوگی، محاورہ بھی ان کا ہوگا، واقعات بھی ان کے ہوں گے، دلیلیں بھی ان کی ہوگی، تاریخ بھی ان کی جانی پہچانی ہوگی. بالکل سر، واضح ہوگی بات. یہ کوئی بھی بات جو ہے وہ اپنے زمانے اور پس منظر سے باہر کھڑے ہو کے نہیں کی جا سکتی، وہ ان نیچرل ہوگی. وہ یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چھوٹا موٹا خدا بنایا ہوتا تو شاید اس سے بات ہو جاتی. جی. انسان ہے، انسان تو محدود ہے. بہت شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں. خوشنود احمد صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. خوشنود احمد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، جو ماڈرن ریسرچ ہے جانوروں کے بارے میں، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جانور ہماری طرح تو ایک عقلی یا اخلاقی وجود تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک جذباتی وجود ضرور ہیں. یعنی کہ نہ کہ صرف وہ فزیکل پین کو محسوس کرتے ہیں بلکہ ایموشنل پین کو بھی محسوس کرتے ہیں. مثال کے طور پر گائے کے بارے میں یہ دیکھا گیا کہ وہ تنہائی محسوس کرتی ہے، وہ دکھ محسوس کرتی ہے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو نیوٹریشنز ہمیشہ سے لوگ گوشت، جانور کی گوشت سے حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ آج کے زمانے میں الٹرنیٹیو سے حاصل ہو رہا ہے.
یعنی کہ لیبارٹری میں میٹ پروڈیوس ہو رہا ہے، ایسے پلانٹ بیسڈ میٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. تو میرا یہ سوال یہ غامدی صاحب کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان یہ مذہبی مقدمہ قائم کرتے کہ کیونکہ ہمارے پاس آج کے زمانے میں الٹرنیٹیوز موجود ہیں، تو آج کے زمانے میں جانور کو قتل کر کے اس کا گوشت کھانا حرام ہے اور غیر اخلاقی ہے، اگر کوئی بندہ یہ مذہبی اور اخلاقی مقدمہ قائم کر دے تو پھر آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ بہت شکریہ. مذہبی اور اخلاقی مقدمہ قائم کرنے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ جیسے ہی ٹرین ایجاد ہو گئی تو لوگوں نے کراچی سے لاہور کا سفر گھوڑے پر کرنا بند کر دیا. یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں مذہبی مقدمات بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے کوئی مذہبی مقدمہ نہیں بتایا کہ آج کے بعد گھوڑے اور گدھے پر سفر کرنا حرام ہو گیا. وہ عملاً حرام ہو گیا، چھوڑ دیا لوگوں نے اس کو. یعنی اب کوئی آدمی سوچے گا کہ وہ امریکہ سے پاکستان جا رہا ہے اور اس نے کشتی کرائے پر لے لی، جہاز بن گیا نا. تو اس لیے جب آپ گوشت بنا لیں گے اور لوگوں کو پسند آ جائے گا، یعنی جو گوشت میں اللہ تعالیٰ نے تنوع رکھا ہے آپ بھی وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو لوگ جانوروں کو مارنا بند کر دیں گے. ایسا ہی ہوا ہے، سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی، آپ نے متبادل سواریاں بنا لیں. تو اس میں کوئی مذہبی مقدمات قائم کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں. آپ اس چیز کا متبادل لے آئے، اور وہ اللہ نے بہت سی دوسری چیزوں میں صلاحیت دی انسان کو کہ وہ لے آیا ہے، تو اس میں بھی لے آئیے. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لائیں، اگر ہمیں اچھا لگا تو پھر ہم چھوڑ دیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلا سوال محمد ثاقب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو میں استاد صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے. میں 3 چھوٹے سے سوال کروں گا. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کے جنت اور ثاقب دوزخ صاحب کا ایک فیصلہ؟ سوال. ہیلو جی ثاقب صاحب ایک سوال کی اجازت ہے صرف. اوکے چلے میں مختصر کیا کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کے اس کو جنتی یا دوستی کہا جا سکتا ہے اس دنیا میں رہ کر؟ اور بیعت کیا ہے اور اسلام میں بیعت کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھ سکا جی. بیعت کی کیا اہمیت ہے جی؟ بیعت کی، بیعت جی، یہ جو لوگ کسی کی بیعت کرتے ہیں جی یہ کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے. لوگوں کے ہاں یہ روایت رہی کہ وہ عہد معاہدہ کرتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تھے. جیسے آج کل کے زمانے میں لوگ کھڑے ہو کے حلف اٹھاتے ہیں یا جس طرح سے معاہدات لکھے جاتے ہیں. تو قدیم زمانے میں یہ روایت تھی کہ کوئی عہد کرنا ہے، کوئی معاہدہ کرنا ہے تو آپ ہاتھ میں ہاتھ دے کے، بلکہ بعض اوقات ہاتھ میں ہاتھ لے کر اس کو چومتے تھے. یہ لوگوں کی ایک روایت یا ایک عرف یا ایک زمانے کا رواج کہہ لیں، وہ قدیم زمانے میں رہا ہے. عربی میں اس کو بیعت کہتے ہیں. تو یہ کوئی دینی چیز نہیں ہے، ہرگز کوئی دینی چیز نہیں ہے. عہد باندھنے کا آپ آج کوئی نیا طریقہ اختیار کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے. قدیم زمانے میں یہ طریقہ تھا، آپ اسی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. باقی جو بیعت ہمارے ہاں صوفیہ لیتے ہیں یا مذہبی لوگ لیتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس بیعت میں اصل میں انسانوں کے مابین ایک فرق کو تسلیم کیا جاتا ہے. وہ یہ کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں اور آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے. یہ تفریق صرف پیغمبر اور عام انسانوں کے درمیان کی جا سکتی ہے اور کسی کے درمیان کی نہیں جا سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کی بیعت لینے کا کسی کو حق نہیں ہے. سیاسی بیعت یعنی جس میں ایک حکمران اطاعت کا عہد لیتا ہے وہ اب بھی ہوتی ہے. جس وقت آپ اسمبلی میں منتخب ہو جاتے ہیں تو اب بھی حلف اٹھاتے ہیں. وہ قیامت تک آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری کا ہمیں پابند کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کا ہم اظہار کرتے ہیں. باقی اور کسی کی بیعت کا کوئی سوال نہیں. تو یہ رسول اللہ نے کبھی یہ اصلاح والی بیعت لی ہے لوگوں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیعت اسلام کہتے ہیں وہ بارہا لی. ٹھیک ہے. اللہ کا پیغمبر تو ایک برتر جگہ پر کھڑا کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے. تو اس لیے وہ مجھ سے جو بیعت بھی لینا چاہے لے، لیکن باقی لوگوں کا یہ حق نہیں ہے.
تو جو بیعت حکومت یا سیاست میں لی جاتی تھی وہ اب بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل میں بالکل جائز ہے. اب لوگ اس کے عادی نہیں رہے، اور موجودہ زمانے میں لوگوں نے ایک بالکل ہی عجیب و غریب قسم کی رائے قائم کر لی جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر کی بیعت لی گئی یا حضرت عمر کی بیعت لی گئی یا فلاں کی بیعت لی گئی، تو انہوں نے کہا یہ ووٹ ہے. بیعت ہرگز ووٹ نہیں ہوتا. بیعت کسی حکمران کے تقرر کے بعد، یعنی وہ منتخب ہو گیا یا مقرر کر دیا گیا، اس کے بعد اس سے اطاعت کا عہد ہے جو ہر ایک کے لیے کرنا ضروری. جو نہیں کرے گا وہ بغاوت کا مرتکب ہوگا. ٹھیک ہے سر. اور بغاوت جائز بھی ہو سکتی ہے ناجائز بھی، لیکن ہوگا بغاوت کا مرتکب. ٹھیک، شکریہ سر، بہت بہت. پہلے سوال رہ گیا نہیں، وہ ایک ہی سوال کی اجازت دیجیے. قانون کی خلاف ورزی ہے دوسرے سوال کا جواب دینا. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. تیمور خانزادہ، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. تیمور خانزادہ. جی السلام علیکم غامدی صاحب. میرا سوال قتل اور خودکشی سے ہے، کیونکہ دونوں کاموں میں انسان کی خود کی مداخلت ہے. ایک میں وہ خود کو قتل کرتا ہے، ایک میں دوسرے کی جان لیتا ہے. اور کیونکہ انٹینشن بھی ہوتی ہے دونوں ہی کاموں میں، خودکشی میں بندہ اپنی جان اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے، اور قتل میں دوسرے انسان کو مار رہا ہے، تو انٹینشن بھی ہے. تو اس سوال میرا مین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی موت ایسے ذرائع سے لکھ دے، اور پھر کیونکہ جیسے ہم لوگ ڈیبیٹ کر رہے تھے گھر میں، تو اس میں یہ بھی بات آئی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک وقت لکھ دیا ہے انسان کے مرنے کا اور اس کی موت کا، تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی موت پہلے آ گئی ہے ان ذرائع سے، کیونکہ یہ دونوں کام حرام ہے؟ تھوڑا اس پہ ایکسپلینیشن دے دیں. شکریہ. میرے بھائی، یہ جو بات کہی جاتی ہے اللہ نے فلاں چیز لکھ دی، یہ اللہ کے علم کا بیان ہے. یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھی قیامت تک ہونا ہے، آج ہونا ہے، کل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے جانتے ہیں. بس اس کے سوا کچھ نہیں. باقی جو کچھ ہوتا ہے اس میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہو رہی ہیں، ان کی خلاف ورزی ہو ہی نہیں سکتی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ارادے سے ہوتی ہیں. تو جو چیزیں انسان کے ارادے سے ہوتی ہیں ان کے لیے انسان جواب دہ بھی ہے، ماخوذ بھی ہے، اللہ کی عدالت میں پکڑا بھی جا سکتا ہے. لیکن جو انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے اس کو بھی اللہ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ کرے گا اپنے ارادے سے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ کرے گا. اس کی بہت اچھی مثال واقعہ خضر میں ہمارے سامنے ہے کہ کتنی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے جزوی علم کی بنیاد کے اوپر پہلے سے اپنے ایک فرشتے کو بھیج کر ان کا ازالہ کرایا. اللہ جانتے تھے کہ آگے کشتیاں پکڑی جا رہی ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ نوجوان بڑا ہو کر کیا کرنے والا ہے. اسی طرح سے باقی چیزوں کو قیاس کر لیجئے. تو یہ اللہ کے علم کا بیان ہے، اور اپنے دماغ کو اللہ کے علم کے بارے میں زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے. ہمیشہ اپنی طرف سے حقائق کو سمجھنا چاہیے. یعنی جن چیزوں کے بارے میں میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں وہاں مجبور ہوں، وہاں پر اللہ بھی معاف فرمائے گا. اور جن چیزوں کے بارے میں میرا باطن شہادت دیتا ہے کہ یہ میں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، ان میں بہرحال مجھے جواب دہ ہونا. ٹھیک ہے سر، بات واضح ہو گئی. اگلا سوال ہمارے پاس ہے عافیہ خان صاحبہ. آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. عافیہ خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اللہ سے محبت کیا ہے؟ اب یہ ہماری ایمان کا بھی تقاضا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری فطرت کا بھی حصہ ہے. تو اگر یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے تو ہمیں اس کو پرووک کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ باقی محبتوں کی طرح اپنے آپ کو خود سے کیوں نہیں منوا لیتی؟ اور ہمیں اس کے لیے ریمائنڈرز کیوں چاہیے؟ اور ہماری عبادات سے یہ کیوں مشروط ہے کہ جتنی ہم عبادت کریں گے اتنا ہی ہمیں اللہ سے قرب حاصل ہوگا یا محسوس ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. جی، محبت کی دو صورتیں ہیں اور وہ دنیا میں بھی ہم کو پیش آتی ہیں. ایک وہ محبت ہے کہ جو ایک جذبے سے پیدا ہوتی ہے، وہ بعض اوقات ہمارے قابو میں نہیں ہوتی. یعنی ایک طوفان امٹ پڑتا ہے اور ہم اپنی ماں کے لیے، بیوی کے لیے، کسی عورت کے لیے یا مرد کے لیے غیر معمولی جذبات سے سرشار ہو جاتے ہیں. یہ جذباتی محبت ہے.
ایک عقلی محبت ہے. یعنی مثال کے طور پر میرے استاد ہیں، میں نے ان سے رہنمائی پائی اور میرے شعور نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ وہ غیر معمولی رہنمائی ہے جو شاید مجھے کہیں اور سے نہیں مل سکتی تھی. تو میں جب اس رہنمائی کو ایک قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو عقلی طور پر میرے دل میں احترام، محبت، تعلق پیدا ہوتا ہے. عقلی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جس محبت کا مطالبہ ہے وہ عقلی محبت ہے. اور جب محبت عقلی ہے تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو بیدار بھی رکھنا پڑے گا، استدلال بھی کرنا پڑے گا، اور اگر اس میں کمی ہو تو اپنے آپ کو متنبع بھی کرنا پڑے گا. تو یہ محبت کی دو بالکل الگ الگ قسمیں. تو اس کا اس سے کوئی تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو یاد دہانی اس کی ضروری ہو جاتی ہے؟ سامنے ہوتا تو شاید محبت کرنے کے قابل ہی نہ رہتے ہیں. یعنی پھر جو کچھ ہوتا وہ وہی ہوتا جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال توصیف چودھری. توصیف چودھری آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. توصیف چودھری. آگے بڑھتے ہیں جی. اوصاف سلیم آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اوصاف سلیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دس از توصیف. میرا سوال گاندھی صاحب، مسلمانوں کی سائنسی ترقی جو سو کال گولڈن ایج میں ہوئی ہے، اس پہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ڈکلائن ہے وہ شروع ہوا امام غزالی کے فلسافیکل انٹرپریٹیشن سے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی رائے چاہیے. شکریہ جی. میرے نزدیک کسی قوم کے ہاں جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں یا جن علوم کا شیوع ہوتا ہے یا اس کے ہاں لوگوں کے جو رویے پیدا ہوتے ہیں، ان کا عامل کوئی ایک شخص یا ایک نظریہ نہیں بن سکتا. یعنی بحیثیت مجموعی بہت سی چیزیں مل کر اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. مسلمانوں کے ہاں یا مسلمان قومیں آپ کو کہنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام تو ایک دعوت ہے. وہ آج چند قوموں کا دین ہے، ممکن ہے مستقبل میں اس سے بالکل مختلف قوموں کا دین بن جائے. تو جن قوموں نے اسلام کو قبول کیے رکھا اور ان کو دنیا میں کوئی 1200 سال رہنے کا موقع ملا ہے، ان کے زوال کے اسباب میں یا ان کے ہاں سائنسی ترقی نہ ہونے یا اس عمل کے جاری نہ رہنے کے اسباب میں بے شمار چیزیں، میں گنوا سکتا ہوں ان میں سے بہت سی چیزیں. یہ اسباب دنیا میں ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی یہ یہاں ہی کا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے یہ جانتے ہیں آپ کہ روما کی تہذیب کس مقام پر تھی. دنیا کی ایک بڑی سلطنت، بڑی تہذیب، بڑی روایات، قانون کو انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا، ریاست اور حکومت کے معاملات کو. لیکن اس کے بعد پھر زوال آیا. تو زوال کے اسباب بے شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کسی ایک شخص کے سر پر نہیں ڈال دینا چاہیے. امام غزالی بنیادی طور پر ایک بڑے حکیم، بڑے فلسفی، بڑے عالم اور ایک صوفی تھے. تو تصوف بحیثیت مجموعی ذہین لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، زیادہ دلچسپی اس میں ان کی ہو گئی. تو ایک عامل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی رہا کہ مسلمانوں کے ہاں زیادہ بڑے انٹلیکچوئل یا اعلیٰ درجے کے لوگ وہ یا فلسفے سے دلچسپی رکھتے تھے جو ذہنی ترک تازیوں کا موضوع بن جاتی تھی، اور یا پھر تصوف ان کے لیے اعلیٰ مقام پانے کا ذریعہ بنتا تھا. تو یہ ایک عامل کے طور پر اثر انداز ہوا، یقیناً ہوا، لیکن آپ سارا کا سارا بار اس پر نہیں رکھ سکتے. کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ عثمانیوں نے جو اصلاً واریئرز تھے وہ اقداری تبدیل کر دیں جو اس سے پہلے مثال کے طور پر امویوں یا عباسیوں کے نظر آتی ہیں. اور بھی بہت سے سیاسی، سماجی، معاشرتی عوامل گنوائے جا سکتے ہیں. اور پھر میرا ایک اور سوال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قصور بیچارے مسلمانوں ہی نے تو نہیں کیا نا. یعنی دنیا میں اور بے شمار قومیں ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں چینی کتنی بڑی تعداد میں ہے،
ہندو کتنی بڑی تعداد میں ہے، مشرق بعید کی قومیں کتنی بڑی تعداد میں ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کر سکا. تو بعض موقعوں کے اوپر کسی خاص علم یا فن کا ظہور بھی بالکل الہامی طور پر ہوتا ہے. ایک قوم کا اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں یا چند اقوام کا کرتے ہیں اور اس کے ہاں اس علم کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. تو آپ کے علم میں ہے کہ امام غزالی نے کچھ اس طرح کا سائنس کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کیا ہو؟ کیونکہ ایک یوٹیوب وغیرہ کے اوپر ایک کلپ کافی مشہور ہوئی جس میں ایک حال کے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے امام غزالی کو نام لے کر کے کہا کہ یہ وجہ ہیں مسلمانوں کے ڈاؤن فال کی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نہ ان کو کوئی سائنس سے دشمنی تھی، نہ کوئی اس طرح کی چیز تھی. اپنے زمانے کے فلسفیانہ فکر پر انہوں نے تنقید کی، اور وہ تنقید بڑی سائنسی نوعیت کی تنقید ہے. یعنی اس میں بہت سی چیزیں بہت قابل قدر ہیں، آج بھی اسی طرح پیش کی جا سکتی ہیں. تصوف اور دنیا کے بارے میں تصوف کا نقطہ نظر، یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو اثر انداز ہوئی ہے، اور یہ جس طرح دوسرے لوگوں کے افکار سے اثر انداز ہوئی ہے اسی طرح ان کے افکار سے بھی اثر انداز ہوئی. ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے اوصاف سلیم، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم محترم غامدی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو گناہ عظیم قرار دیا ہے جس کی معافی نہیں ہے، اور عام طور پہ جو اس کی ایک تعریف بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ بنایا جائے. مگر دیکھا یہ گیا کہ چند علماء دیگر اعمال کو بھی شرک کے زمرے میں شامل کرتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، دنیا کی مادی ضروریات کے لیے دن رات تگ و دو میں لگے رہنا. تو اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اکثر آج کل کے مسلمانوں کی اکثریت اسی کا شکار ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ جزاک اللہ خیر. میں نے اپنا نقطہ نظر بہت وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے. یعنی کسی ہستی کو اللہ کی ذات سے سمجھنا، یا اللہ کو اس سے ذات سے سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کے خلق میں کسی کو شریک کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے نظم امور میں کسی کو شریک کرنا، بس یہ شرک ہے. باقی جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کے لیے صحیح تعبیر فسق کی ہے قرآن مجید میں. تو شرک کو شرک ہی رہنے دینا چاہیے. مشرکانہ نوعیت کے بعض اعمال ہیں جن سے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے، جیسے توہمات میں پڑ جانا، جیسے اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام قرار دینا. تو یہ بھی مشرکانہ اعمال ہے. یعنی اصل شرک وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا، اور اس کو وہیں تک رہنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس سید مبین سادات، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. جناب استاد سے میرا یہ سوال ہے کہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سیرہ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک صحابی تھے جو راوی تھے، اور بعد میں اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن میں مطلب اگر وہ کچھ غلط لکھتے تھے تو رسول اللہ اسے اپروو کرتے تھے. کیا یہ سچ ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ والسلام. ہمارے ہاں تاریخ میں بہت سی داستانیں، کہانیاں، بیہودہ قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں. ان کے سچ ہونے کا کیا سوال ہے؟ ہوا ہوگا کوئی شخص، کسی نے چھوڑ دیا ہوگا اسلام. اب یہ کہ چھوڑ دیا، اس کے بعد اس کی کہانیاں کس نے سنی، کہاں سے سنی، کہاں بیان کیں، کن لوگوں کے سامنے بیان کیں. ہم تو اپنے زمانے میں روز افواہیں سنتے ہیں، روز کہانیاں سنتے ہیں، اور اس میں سے عام طور پر 90% جھوٹی ہوتی. تو اس لیے یہ تاریخی کہانیوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے. اللہ کی کتاب سے اللہ کا دین سمجھنا چاہیے، اور رسول اللہ کے اس عمل سے جو اس امت کو اجماع اور تواتر سے ملا ہے، اور جو اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے. باقی تاریخ کو تاریخ کے طور پر پڑھیں، اس میں قصے، کہانیاں، جھوٹی باتیں. ابھی میں حال میں اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے معاملے میں کیسی کہانیاں ہمارے ہاں بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس ہے محمد قاسم، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. محمد قاسم. السلام علیکم. سر آپ نے فرمایا، آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی سر، آپ نے فرمایا نماز کے 2 حصے ہیں،
ایک فکسڈ دوسرا آپشنل. جو فکسڈ ہے وہ ہم عربی میں پڑھنے کے پابند کیوں ہیں؟ کچھ لاجیکل ریزنز ملے ہیں جو پوری طرح صحیح نہیں لگتے، پر یہ پابندی کہاں سے اخذ ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی زبان میں نماز پڑھتے تھے. اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کو سب کے لیے پابند کر کے امت کے لیے جاری کیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بات کی ضرورت کے وقت یہ صحابہ کے فہم سے جاری ہو گیا ہو. جزاک اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں مقرر کر دی ہیں دین کی حیثیت سے، وہ صحابہ کرام کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، وہ بھی صحابائی کے ہاتھ سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. تو اگر صحابہ کرام نے تبدیلی کرنی تھی تو سب سے بڑھ کر تو اس میں کرنی چاہیے تھی، اور وہ کرتے تو پھر صحابہ کہلاتے کیسے؟ اور اگر یہ جسارت کرتے تو سارے کے سارے لوگ خاموش ہو کے ان کو دیکھتے کیسے؟ تو اس لیے یہ بالکل خلاف عقل بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن دیا، اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور جو نماز کے لازمی اذکار ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن پڑھنا ہے. تو قرآن تو عربی میں ہے، وہ نازل ہی عربی میں ہوا ہے. جب قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ عربی میں پڑھا جائے گا، وہ کسی اور زبان میں قرآن نہیں بنتا. تو اس لیے مقرر کردہ اذکار، مقرر کردہ اعمال جب وہ مقرر کر دیے پیغمبر نے تو اس کی پیروی کی جائے گی. اس کے لیے یہ الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قرآن عربی میں پڑھو. جب کہہ دیا گیا کہ قرآن پڑھو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عربی میں پڑھا جائے گا. میں آج بھی اگر کسی کو کہوں گا کہ آپ صبح قرآن پڑھا کریں تو وہ عربی میں پڑھنا ہے. اگر مجھے یہ کہنا ہوگا کہ ترجمہ پڑھیں تو میں تصریح کروں گا اس کی کہ آپ قرآن مجید کا کچھ حصے کا ترجمہ پڑھ لیا کریں. تو جب رسول اللہ نے قرآن کو مقرر کیا، فاتحہ اور فاتحہ کے بعد کوئی حصہ، یہ دونوں قرآن ہیں، اور یہی عربی اذکار ہیں. باقی سب میں آپ آزاد ہیں، جس زبان میں چاہے کریں، دعا کریں، مناجات کریں، تسبیح کریں، جس زبان میں چاہے کریں. یہ مقرر کردہ جو اذکار ہیں یہ اصل میں قرآن ہے. تو اس کو رسول اللہ بھی تبدیل نہیں کر سکتے تھے، کچھ آئیے کہ صحابہ تبدیل کر دیں. ٹھیک ہے سر، بات واضح ہو گئی. اگلا سوال ہے ہمارے پاس حسن عادل، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر، میرا سوال آپ سے یہی تھا، یہ جو سر جی فرمائیے. سر سوال یہی تھا کہ جو تصوف ہے، جو اس کے اندر کہتے ہیں کہ آپ نے کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ معرفت حاصل کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، وہی آپ کی زندگی کا الٹیمیٹ مقصد ہونا چاہیے. جس طرح یہ سفر ہے زندگی کا، اس کے اندر جو شریعت ہے وہ آپ کے پاس ایک روشن چراغ کی طرح، آپ نے اس کو استعمال کرنا اور معرفت حاصل کرنی. تو ہمارے ٹیچر ایک صوفی قسم کے انسان ہے، وہی ہمیں سارا کچھ یہ بتا رہے تھے، تو اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا. دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے. اللہ کی معرفت حاصل کرنا یعنی یہ پہچان پیدا کرنا کہ اس کائنات کا یا میرا ایک خالق ہے، میرے خالق کی یہ صفات ہیں، وہ مجھ سے یہ چاہتا ہے. یہ تو دین کے کنٹینٹ کا حصہ ہے. میں جب ایمان لاتا ہوں تو یہ ساری باتیں مجھے جاننی چاہیے. لیکن یہ سب کچھ جان کر دنیا میں جب شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہوں تو اس کا ہدف یا اس کا نصب العین تزکیہ ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا. یہ قرآن مجید نے مقصد بیان کیا ہے. اسی مقصد کو لوگوں کو، طالب علموں کو بھی یہی بتانا چاہیے. اس پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگویں کر رکھی ہیں، وہ سن لیجئے. 2 جملوں میں تو ظاہر ہے اس کی تفصیل نہیں کی جا سکتی. جی ایس کامدی میں بھی اگر آپ سوال پوچھ لیں گے یا سرچ کر لیں گے تو اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. آگے بڑھتے ہیں. فیضان احمد، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. فیضان احمد. السلام علیکم. میری بات جی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. آگے بڑھتے ہیں. مجاہد خان آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا زور سے کہیے گا، آواز تھوڑی بلند رکھیں.
جی مجاہد. السلام علیکم. جی فرمائیے. تصوف کے بارے میں آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے تو اسے کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ ہے کہ شریعت کی حدود میں رہ کر تصوف کو کہاں تک فالو کیا جا سکتا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کا دین کیا ہے، اور یہ میں پچھلے 50 سال سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس پر میں نے کتابیں بھی لکھ دی ہیں. میری کتاب میزان ہے، اس میں پورے دین کو میں نے جیسے کہ وہ ہے بیان کر دیا ہے. پھر اس کا خلاصہ الاسلام کے نام سے کر دیا ہے، جس کو ایک عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے. ان چیزوں کو پڑھا بھی رہا ہوں. تو آپ اللہ کے دین کو سمجھیے. اگر آپ مجھ پر اعتماد رکھتے ہیں تو مجھ سے بھی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے اہل علم سے بھی. اس دین پر جیسے کہ وہ ہے عمل کریں. اس کو کوئی شخص بھی اگر قرآن اور سنت سے ہٹ کر بیان کرتا ہے تو وہ میں ہوں، کوئی اور ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یعنی جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے آئے، اگر معلوم ہو کہ وہ اللہ کی کتاب سے ماورا ہے یا اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ماورا ہے تو اس سے بچیں. تو اگر آپ دین پر جیسے کہ وہ ہے عمل کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی دین نہیں بناتے، دین قرآن و سنت ہی سے اخذ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی چیز کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اس سے کس کو اعتراض ہے. تصوف پر جو میری تنقید ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صوفیہ حضرات نے لوگوں کو کوئی مشقیں سکھائی ہیں، کوئی ریاضتیں سکھائی ہیں، کوئی ان کی اصلاح کی کوششیں کی ہیں، کوئی خانقاہ کا ادارہ بنایا ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے توحید کو جو کچھ بیان کیا ہے وہ قرآن سے ماورا ہے. قیامت کا جو تصور دیا ہے وہ قرآن سے مختلف ہے. تو یہاں سوال قرآن سے مختلف ہونے، قرآن سے ماورا ہونے کا ہے. اس کے لیے مجھے بھی تنقید کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کی کتاب سے ماورا کوئی چیز کیسے قبول کی جا سکتی ہے. تو دین نام ہے محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی ہدایت کا، بس دین وہی ہے. تو اگر کوئی دین کو اس سے ہٹ کے دین بنا کے پیش کرتا ہے تو یہ ایک بدعت ہے جس سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے. اگر دین نہیں بنایا جا رہا، دین کی بات نہیں کی جا رہی، دین کی کوئی نئی تعبیر نہیں ہو رہی، دین میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کی جا رہی، اور کوئی فن ہے، کوئی علم ہے، سیکھیے، جائیے. اس کو اعتراض ہے. اس میں کچھ پریکٹسز ایسی ہوتی ہیں جس میں دین تو نہیں ہوتا، مگر یہ کہ وہ دینی پریکٹسز ہی جس کے اندر کچھ اذکار وغیرہ کہے جا رہے ہوتے ہیں پریکٹسز میں. بس جہاں دین زیر بحث آئے گا وہاں ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ بات محمد الرسول اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں ہے تو پھر نہیں قبول کی جائے. آگے بڑھتے ہیں. دین میں جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ علم کے لحاظ سے پوچھیں تو قرآن اور سنت، اور اگر آپ عمل کے لحاظ سے پوچھیں تو حضور نے بہت اچھا جواب دیا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر تھے. ٹھیک، بہت شکریہ. فیضان احمد، آپ کو ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کرتے ہیں. فیضان احمد اپنا سوال پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے احمد شعیب. احمد شعیب اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال کھانے پینے کے حلال و حرام سے متعلق ہے. کہ آپ نے اپنی وہ سیریز میں حلال و حرام ولی میں کہا تھا کہ انما تخصیص کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اب ادھر بھی جو کوئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن نے کہا طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں، اصل میں خبائث یہی 4 چیزیں ہیں اور طیبات وہ چیزیں ہیں جو اس سے الگ ہیں، وہ الاؤڈ ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ انما ادھر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے اور تخصیص کے لیے نہیں. تو اس کے اوپر ذریعے وضاحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انما حصری کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے یہی چیزیں حرام کی ہیں، لیکن یہ کس سیاق میں ہے؟ یہ اس سیاق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائث حرام ہیں. طیبات میں وہ چیزیں جن کو لوگ غلطی سے
حرام قرار دے سکتے تھے یا وہ چیزیں کہ جن کو اصل میں وہ خبائث ہیں طیب سمجھ کے کھا سکتے تھے، ان میں سے اللہ کہتے ہیں میں نے یہ 4 ہی چیزیں حرام کی. تو ان میں سے 4 ہی، یعنی کون سی چیزیں؟ جن کو لوگ غلطی سے طیبات سمجھ سکتے تھے. اگر آپ غور کریں تو بالکل بدیہی بات ہے. بھائی میں نے ایک بکری کو ذبح کیا اور اس میں خون نکلا، تو جیسے اس کا گوشت ہے، جیسے ہڈیاں ہیں، خون کہاں سے ناپاک ہو گیا؟ تو یہ چونکہ ایک طیب کھانے کے جانور کی ایک چیز ہے، تو اس لیے سوال پیدا ہو سکتا تھا، تو اللہ نے بتایا کہ نہیں، خون حرام ہے. اسی طریقے سے ایک جانور مر گیا ہے، بھائی کیا ہوا؟ میں بھی تو مارتا ہی ہوں جانور کو، اور اتنی تفصیل کیا اس کی کہ وہ سینگ لگنے سے مر گیا ہے، وہ اوپر سے گرنے سے مر گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضا آ گئی اور مر گیا. تو فرمایا کہ وہ حرام ہے. کیا چیز ہے جو اس کا باعث بنی ہے؟ جانور ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے. یعنی میں چھری پھیر لوں تو حلال، خدا نے مار دیا تو حرام. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خون رہ جاتا ہے اندر، یعنی جب اس طرح مرتا ہے جانور تو خون نہیں نکلتا اس کا، تو اس وجہ سے وہی باعث بن گیا. یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا طیب جانور ہے، اللہ نے مار دیا ہے، کیوں حرام ہو گیا؟ سور کے بارے میں نے کئی بار بتایا ہے کہ دنیا کا واحد جانور ہے جس میں دونوں چیزیں مل گئی، یعنی وہ اپنی صنف کے لحاظ سے بکری کی سپیشیز سے اور گوشت بھی کھاتا ہے، تو دونوں چیزیں مل گئی ہیں اس کے اندر، کچلیاں بھی ہیں اس کی. تو درندگی اور بہیمۃ الانعام کی کیفیات، اس میں انسان غلطی کھا سکتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. ایسے ہی اچھی خاصی بکری ہے، اچھی خاصی بھیڑ ہے، کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دی، بھئی اس کو کیا ہوا ہے؟ تو اس میں بھی انسان کہہ سکتا تھا کہ ذبح کرنے کا کام اس نے کیا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس نے لیا ہے، اللہ کا حلال کردہ جانور ہے، مجھے کیوں کھانے سے روکا جا رہا ہے؟ تو اصل میں یہ ان 4 چیزوں کو بتایا ہے جو انسان اگرچہ وہ صحیح نہیں ہے، خبیث ہے، لیکن اس غلطی میں مبتلا ہو سکتا تھا کہ طیب سمجھ کے کھا لے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی وضاحت کی. تو یہ حسر ہی ہے، لیکن اس دائرے کا حسر ہے. بہت شکریہ سر. اگلا سوال ہے محمد عثمان خالد، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ کسی نفلی عبادت اور بدعت میں کیسے فرق کیا جائے؟ مثال کے طور پر ہماری محلے کی مسجد میں رمضان کے دنوں میں تراویح سے ہٹ کر ایک زائد نماز با جماعت پڑھائی جاتی ہے، تو ایسی نماز میں شرکت کرنا ایک بدعت ہوگی یا کوئی نفلی عبادت ہوگی؟ دیکھیے، دین کے معاملے میں ایک سادہ اصول ذہن میں رکھیے، یعنی دینی چیز جو دنیوی چیزیں ہیں ان میں تو کوئی بدعت ہوتی ہی نہیں. آپ گاڑی پر سوار ہو گئے یا آپ جہاز پر سوار ہو گئے یا کار پہ آ گئے، دینی چیز کوئی اگر آپ کی مسجد میں ہو رہی ہے، کہیں ہو رہی ہے، اور وہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، بس وہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. باقی نفل نمازیں آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے جماعت بھی کرا سکتے ہیں. یعنی 2 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، فرض کیجئے کہ کہتے ہیں کہ بھئی آج ہم مل کے کوئی 4 نفل پڑھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں اس لیے کہ نفل پڑھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے دی ہے، بلکہ اس کو بتایا ہے کہ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. کوئی بھی نفل تم پڑھو گے، خواہ نفل روزہ رکھو، نفل نماز پڑھو، کوئی نفل کام بھی کرو، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. نفل پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو ایک خاص صورت جب آپ دیں گے جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی، پھر اعتراض ہوگا. تو اس میں اگر لوگ دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ یہ نفل پڑھیں، یہ کام اس طریقے سے کریں، اس کا جواب دینا چاہیے کہ پڑھائیں گے ہم گھر میں. ٹھیک ہے. یعنی کیونکہ اس طرح کی چیز کو پہلے مرحلے میں تو ایسے ہی شروع کیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ پھر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز کیا بن گئی ہے. تو کسی چیز کو جیسے وہ عام ہے، یعنی دیکھیے نا، یہ عام بات ہے کہ آپ کوئی نفل جب چاہیں پڑھ لیں، یہ عام رہے گی، کبھی بدعت نہیں بنے گی. جب آپ اس کو کوئی خاص شکل دیں گے تو بن جائے گی. ٹھیک ہے سر. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال محمد عبداللہ، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں.
السلام علیکم جی حامدی صاحب، جو میں آپ کا نیریٹو سمجھا ہوں کہ شادی اور ایک خاندان ایک ادارہ ہے اور اس میں ایک سربراہ کی موجودگی اشد ضروری ہے، جبکہ آج کل لبرلزم یا فیمنزم یا اس طرح کے ازم کے تحت جو ایک بیانیہ بن چکا ہے کہ شادی اور خاندان ایک برابری کی سطح کی شراکت داری ہے، اور اگر اس کو اسی طرح لے کر چلا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور بالکل اطمینان سے آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی ایک فرد کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو جو ہے سربراہی کی حیثیت دی جائے۔ تو پھر یہاں پر القوامون الرجالون قوامون علی النساء کی جو تعبیر ہے، تو اس کی کیا حیثیت، کیا معنی رہ جاتے ہیں، یا آپ اس بیانیے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ برابری کی سطح پر آپ شراکت داری کے تحت جو ہے خاندان کو لے کے بڑھیں آگے؟ بہت شکریہ۔ کوئی ادارہ بھی برابری کی سطح پر بن ہی نہیں سکتا، یہ بالکل خلاف عقل بات ہے۔ اب تک دنیا میں جتنے ادارے انسان نے بنائے ہیں ان میں سے بھی کسی کی مثال نہیں ہے کہ وہ برابری کی سطح پر بنا ہو۔ چھوٹے سے چھوٹی کاروباری کمپنی بھی بنائی جاتی ہے تو پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ ذمہ دار اور سربراہ کون ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی ایک ہی ادارہ تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ انسانوں نے اس وقت دنیا میں 200-250 کے قریب ملکوں میں حکومتیں قائم کر رکھی۔ ہم سب انسان برابر ہیں، تو برابری کی سطح پر تو نہیں معاملہ کر رہے ہیں۔ کتنے مراتب قائم کرنے پڑتے ہیں، کتنے ادارے بنانے پڑتے ہیں۔ ایک کورٹ قائم کرتے ہیں، بھائی میرا مقدمہ آ گیا، اس قاضی کے پاس چلا گیا، وہ اس کے پاس چلا گیا، وہ بھی برابر نہیں ہوتے، ایک چیف جسٹس کا تقرر کرتے ہیں۔ کوئی نظم نہیں قائم کیا جا سکتا، اس لیے برابری کی سطح پر کوئی ادارہ بن ہی نہیں سکتا، امکان نہیں ہے۔ برابری کی سطح پر صرف انتشار اور انارکی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس ناتواں بچے کو ایک مرد و عورت کی آغوش میں ڈالتے ہیں، وہ انتشار اور انارکی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے اللہ نے جو قانون بنایا ہے، وہ قانون یہ ہے کہ اس ادارے کا ایک سربراہ ہوگا اور بہت بڑی ذمہ داری اس پر ڈالی ہے، آخری درجے کی بڑی ذمہ داری۔ زمین پر اس سے بڑی کوئی ذمہ داری ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہے کما کے لانے کی ذمہ داری، یہ اس پر ڈال دی گئی۔ وہ کما کے لائے گا، اس کا کام ہے کہ وہ اخراجات پورے کرے۔ عورت کسی کمانے یا معیشت کی جد و جہد کرنے کے لیے مکلف ہی نہیں، مرضی ہے کرے، مرضی ہے نہ کرے، مرضی ہے کنٹریبیوٹ کرے، مرضی ہے نہ کرے، کوئی ذمہ داری اس پر نہیں۔ تو وہ گھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھے یا ٹیلی ویژن کو مشاہدہ فرمائے یا کوئی ناول پڑھے، کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ ذرا تم جاؤ اور ذمہ داری اٹھاؤ۔ میں نے تو عورتوں سے بہت پوچھا ہے کہ آپ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی نہیں اٹھاتا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ سوچتا نہیں انسان کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو معاش کی ذمہ داری ڈال کے اس کو مقرر کیا گیا ہے، اور بچہ کسی ایسے غیر ذمہ دار جوڑے کی آغوش میں نہیں ڈالا جا سکتا کہ جنہوں نے اپنے اندر کوئی نظم نہیں پیدا کیا۔ ویسے بھی ڈس ایگریمنٹ اگر کوئی نہ کوئی ہوگا تو اس میں کوئی تو ٹائی بریکر ہونا چاہیے، رائٹ؟ لازماً، اس لیے کہ ایک ایک قدم کے اوپر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اچھی بات یہی ہے کہ وہ فیصلے باہمی اعتماد سے ہوں، محبت سے ہوں، ایک دوسرے کو سمجھا کے ہوں، مشورے سے ہوں، لیکن ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب آپ کو ایک ڈیسیژن دینا ہوتا ہے، وہ پھر سربراہی کا ہوگا۔ تو کوئی آپ یعنی امریکہ جیسے ملک میں جس کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جدید جمہوریت اور قومی ریاست کی، وہاں پر بھی آپ کے پریزیڈنٹ کے پاس بعض چیزوں میں ویٹو کا اختیار ہے۔ وہاں برابری کی سطح کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ بالکل احمقانہ بات ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی۔ اور اسٹیٹ کے نظام میں انارکی ہو سکتا ہے 10 دن چل جائے، سوال یہ ہے کہ ایک ناتواں بچہ جس کی پرورش، پرداخت، تربیت، اخراجات سب کو 15-20 سال تک اس جوڑے پر رہنا ہے، اس کو کیسے ایک بے نظم خاندان کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ یہ خوبصورت الفاظ ہیں محض، برابری کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ کہیں بھی نہیں۔ جہاں ادارہ بنایا جاتا ہے وہاں لازماً آپ کو ایک شخص کی سربراہی قبول کرنا ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا اور شرکت بھی کی اور ان کی باری نہیں آ سکی، انہیں اگلی نشست کے لیے انشاءاللہ پرائیورٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے۔
اختتام سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کی آمد ہے اور انشاءاللہ اس سال بھی پچھلے سال کی طرح غامدی سینٹر کی جانب سے کچھ بڑے اچھے کورسز اور کچھ پروگرامز وغیرہ ترتیب دیے جا رہے ہیں، تو اس کی بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تفصیلات جو ہیں وہ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، ایس غامدی، اس طرح کے تمام ہمارے سوشل پلیٹ فارمس کے اوپر اگلے کچھ دنوں میں اویلیبل ہوں گی، تو اس کو بھی دیکھیے گا. اور اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فیصل ہارون کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.